ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا وراحة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے
کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا مجاہد اہل سنت محترم جناب عبدالغنی قادری صاحب کو، جنہوں نے آج اس مقام پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی۔ کیا نام ہے گوٹ کا اور محلہ؟ رانکا، درہ گوٹ رانکا محلہ۔ اور میرے خیال میں آج اس رانکے محلے میں پہلی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے۔ درہ گوٹ بہت بڑا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس گوٹ والے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ میں فلاں سے ناراض ہوں تو اس کی محفل میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں سے بات نہیں کرتا تو اس کی محفل میں نہیں جاؤں گا، وہ میری محفل میں نہیں آتا۔ اس طرح کی ناراضگیاں ہم اپنے اندر پال کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سے محروم رہتے ہیں۔ تو اگر درہ گوٹ والوں کے آپس میں ناراضگیاں ہیں یا اس رانکا محلہ کے عاشقان رسول میں ناراضگی ہے تو ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان ناراضگیوں کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مل جل کر دھوم دھام سے منائیں۔ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی محفل سجاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ خالی میرے گھر والے آئیں، میرے خاندان والے آئیں، میرے محلے والے آئیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، حضور کا میلاد ہے، تو ہر عاشق رسول چاہے امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ نبی کے میلاد کے صدقے ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے آقا کا میلاد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حال احوال بھی، خیر خیریت بھی معلوم کرتے ہیں۔ ورنہ حضور کا میلاد، حضور کا ذکر یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کے اگر آپ میلاد پڑھیں تو آپ کو یہ بات بنیادی طور پر ملے گی کہ سابقہ انبیاء جب میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ میلاد والے آقا کا ذکر کرتے، حضور کے نام کی محفل سجاتے، حضور کے میلاد کی محفل سجاتے، تو ان محافل میں
اس امت کے نیک پاکیزہ مقدس لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ حضور کا جہاں بھی ذکر ہو، جہاں حضور کے نام کی محفل ہو، تو حضور کا ہر امتی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر حضور کے میلاد میں آنا چاہے تو اسے بھی اجازت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے آقا کا ذکر سن کر، میرے آقا کی رحمت سن کر، میرے آقا کی امت سے محبت سن کر، شفقت سن کر اس کا دل ایمان سے مالا مال ہو جائے اور وہ میلاد مصطفیٰ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائے۔ اس طرح کے باقاعدہ ہزاروں واقعات ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دیکھا، نبی کی سیرت سنی، نبی کی محبت پیدا ہوئی، اور اسی میلاد کی محفل میں ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو پہلی یہ گزارش کروں گا کہ اگر درہ گوٹھ والے، رانکا محلے والے آپس میں ناراض ہیں تو حضور کے میلاد کے صدقے اس ناراضگی کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ زندگی انتہائی مختصر ہے، کب موت کا پروانہ آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ناراضگیاں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر ناراض ہوئے بغیر مسلمان کا حق ضائع کرتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھیے آخرت کی منزل انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ اگر دو مسلمان ناراض ہو کر انتقال کر بھی گئے تو قیامت تک اولاً تو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا باقاعدہ پہلے فیصلہ ہوگا، اور جنت میں اگر ان کو اللہ نے حکم دے بھی دیا تب بھی جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو قیامت کے دن سارا میدان محشر امتوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہاں سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، ہر انسان وہاں موجود ہوگا۔ تو ان کے سامنے معافی تلافی کرنا، ان کے سامنے گڑ گڑانا، ان کے سامنے معافیاں مانگنا، ان کے سامنے اپنی غلطیوں کی معذرت کرنا، یہ ظاہری بات ہے انتہائی دشوار کام ہے۔ تو یہاں دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں تنہائی میں بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھی معاف کر سکتے ہیں، کسی نے ظلم بھی کیا ہو، زیادتی بھی کی ہو، قصور بھی ہو اس کا، تب بھی آپ حضور کے میلاد کے صدقے ان کو معاف فرما دیں۔ دوسری گزارش یہ کروں گا، الحمدللہ درہ گوٹھ عاشقان رسول کا گوٹھ ہے، اور یہاں سالانہ عظیم الشان 11ویں شریف کی بابرکت محفل الحمدللہ ہر سال بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ اس سال بھی امید ہے کہ 11ویں کی محفل ہوگی، لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد نہیں ہو رہا تھا، تو میری بھی دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش درہ گوٹھ میں جس طرح درہ گوٹھ والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے، بڑی محبت و عقیدت سے، پیار سے، اور ایک بڑے پیمانے پر، بڑے اہتمام کے ساتھ، وسیع لنگر کے ساتھ، علماء کے جمع غفیر کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی بڑے پیمانے پر منائیں۔ اور الحمدللہ اس دلی خواہش کو ہمارے عبدالغنی بھائی نے، بابر علی صاحب، فیصل احمد صاحب، پیر بش صاحب، صدام حسین صاحب، غیور علی صاحب، رحمت اللہ قادری صاحب نے مل کر رانکا محلہ درہ گوٹھ میلاد کمیٹی نے یہ بابرکت محفل سجائی، اور تیمور صاحب نے بھی اس میں بھرپور تعاون کیا۔ اللہ کریم ان تمام عاشقان رسول کو میلاد مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج 2021 میں پہلی مرتبہ میلاد کی محفل یہاں ہو رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ جو درہ گوٹھ والے ہیں وہ نیت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اظہار کریں۔ انشاءاللہ میلاد کی محفل کی ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب ہم نے اس کو تا قیامت چلانا ہے، اور اپنے نبی کا میلاد بھی منانا ہے، اور اپنے مرشد غوث پاک کی 11ویں بھی منانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اختتام کی طرف ہے، یہ مہینہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ یقیناً میلاد منانے والے عاشقان رسول اپنے میلاد والے آقا کا میلاد منا کر اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔
ربیع الاول کا بابرکت مہینہ میرے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سارا سال اپنے آقا پر درود پڑھے، لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ درود نہیں پڑھ پاتا تو اسے چاہیے کہ ربیع الاول میں کم از کم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ربیع الاول میں مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے، اور آقا دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جو اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے، اور درود اگر بندہ پڑھے گا میلاد کی محفل میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہر لمحہ جب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا رہے گا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس درود پاک پڑھنے والے پر بھی پڑ جائے گی، اور اگر ایک دفعہ بھی حضور کی نگاہ رحمت، نگاہ کرم امتی پر پڑ گئی اور امتی درود کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے نگاہوں میں آ گیا تو سمجھیں میرے آقا اس سے خوش ہو گئے، اور جب حضور خوش ہو گئے تو رب بھی خوش ہو گیا، اور جب اللہ اس سے خوش ہو گیا تو وہ یہاں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آئیے سنیے، سبحان اللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، خاموش ہو کر بالکل نہیں بیٹھیں گے، موسم بہترین ہے، اچھا ہے، گرمی نہیں ہے، نہ زیادہ سردی ہے، تو یہ میلاد کی یہ برکت ہے کہ میلاد کی محفل میں خطیب بھی بولتا ہے تو آپ بھی بولے، یا میں اشعار پڑھوں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ والی اشعار پڑھوں تاکہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ہمیں یاد ہو، یہ ترانہ بھی یاد ہو، اور یا رسول اللہ ہماری لبوں پر جاری بھی ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تاکہ میلاد پڑھنے والوں میں، سننے والوں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہو جائیں۔ امتی جب نبی پر درود پڑھتا ہے تو میرے آقا اس امتی کو کیسے نوازتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو بکر بن محمد تھا۔ یہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس زمانے کے ایک مجذوب ولی تھے جس کا نام حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ تینوں بزرگوں کے نام ابو بکر، جو اس روایت کے راوی ہیں ان کا نام ابو بکر بن محمد، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اور بہت بڑے محدث مفسر تھے، ان کا نام ابو بکر بن مجاہد، اور جو اس زمانے کے مجذوب تھے، مجذوب کہتے ہیں جس کی عقل ہوش رب کی محبت یا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں فنا ہو چکی ہو، اس کو اپنا بھی ہوش نہ ہوتا ہو، تو اس زمانے کے مجذوب ولی تھے ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ۔ ابو بکر بن محمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد علی رحمہ کی مجلس میں ان کے درس میں حاضر ہوا، قرآن و حدیث پڑھا رہے تھے اور طلباء پڑھ رہے تھے، ابو بکر بن مجاہد علی رحمہ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو اسی محفل میں ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مجذوب ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ اب جب ابو بکر شبلی علی رحمہ اس محفل میں آئے تو ابو بکر بن مجاہد علی رحمہ نے جو پڑھا رہے تھے اپنا درس ختم کیا اور کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اس آنے والے ابو بکر شبلی علی رحمہ جو مجذوب ولی تھے ان کا استقبال کیا،
ان کو سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پر لائے اور اپنے دائیں طرف بٹھایا اور پھر آپ نے درس شروع فرمایا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، تو ابو بکر بن محمد علیہ رحمہ نے ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ سے پوچھا۔ ابو بکر شبلی بھی پھر تشریف لے گئے۔ اب یہ دونوں دوست، دونوں اپنے زمانے کے عالم، دونوں اپنے زمانے کے ولی اکٹھے جب اکیلے ہوئے تو ابو بکر بن محمد نے ابو بکر بن مجاہد سے پوچھا کہ آج آپ نے ابو بکر شبلی کا ایک شاندار استقبال کیا، جبکہ آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ تھا، لیکن آپ نے ایسے شخص کو عزت دی، ایسے شخص کا احترام کیا جس کو بغداد والے پاگل سمجھتے ہیں، جس کو بغداد والے مجنون سمجھتے ہیں، جس کو بغداد والے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی مجذوب ہوتے ہیں۔ بابا جمن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا، یہ مجذوب اللہ کے ولی تھے کہ ان کے عقل و ہوش رب کی محبت میں فنا تھی، اور لوگ ان کو کوئی برا بلا بھی کہتا تھا، کوئی اچھا بھی سمجھتا تھا، مگر ان میں کمال یہ تھا کہ جو زبان سے کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں بابا جمن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح مجذوب ولی تھے، زبان سے جو کہتے رب کر دیتا، اسی طرح ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے زمانے کے مجذوب ولی تھے۔ ابو بکر بن محمد نے کہا آپ نے ان کی تعظیم کی، آپ نے ان کا ادب کیا، آپ نے ان کا احترام کیا، حالانکہ بغداد کے لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، ان کو مجنون سمجھتے ہیں، ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ ان کی تعظیم نہ کرتے، جس طرح آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے تھے آپ اپنا سلسلہ جاری رکھتے، مگر ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ نے جو جملہ آپ نے بیان کیا وہ ایمان افروز نے، آپ نے فرمایا ابو بکر بن محمد، ہاں میں جانتا ہوں کہ بغداد کے لوگ ابو بکر شبلی کو دیوانہ سمجھتے ہیں، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے، کوئی ان کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ دنیا کی نظر میں اگرچہ مجذوب ہیں، پاگل دنیا سمجھتی ہے، مگر ان کا مقام، ان کا احترام، ان کا ادب میں نے رات کو جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں دیکھا ہے، کہا میں نے رات کو حضور کی بارگاہ میں ان کا جو مقام و مرتبہ دیکھا ہے اس سے سمجھ گیا کہ اگرچہ دنیا ان کو پاگل و مجنون سمجھتی ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی مقبول اور محبوب بن چکے ہیں۔ ابو بکر بن محمد کہتے ہیں جب یہ جملہ سنا تو کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا راز کھولیے، مزید وضاحت کیجئے، تفصیل بتائیے، وجہ کیا تھی؟ تو ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ نے کہا ابو بکر بن محمد سنو، میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو جو ان کا ادب و احترام کرتے دیکھا ہے، میں نے تو حضور کی سنت پر عمل کر کے اسی طرح میں نے بھی ان کا ادب و احترام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی ان کو دیوانہ سمجھتا تھا، مجنون سمجھتا تھا، پہلے ان کی اتنی زیادہ تعظیم نہیں کرتا تھا، مگر رات کو سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، عالم خواب میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں؟ مسجد نبی کا منظر ہے، مصطفیٰ جان رحمت منبر پر تشریف فرما ہے، وہاں انبیاء بھی ہیں، وہاں صحابہ بھی ہیں، وہاں اولیاء بھی ہیں، میرے آقا ان انبیاء اولیاء کے درمیان گفتگو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں اس محفل میں میں بھی حاضر ہوا، میں بھی بیٹھ کر حضور کا دیدار کرتا رہا، انبیاء اولیاء کا دیدار کرتا رہا۔ کہا تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا حضور کی اسی محفل میں ابو بکر شبلی بھی تشریف لے آئے۔
اب جب ابو بکر شبلی اس محفل میں آئے تو میرے آقا نے اپنے کلام کو روک لیا. آقا منبر سے کھڑے ہوئے, حضور نیچے اترے, آگے بڑھے, ابو بکر شبلی کا استقبال کیا, ان کو سینے سے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, ہاتھ پکڑا, اپنے قریب لائے, حضور نے اپنی مسجد کے قریب بٹھایا. پھر حضور نے اپنی وعد و نصیحت کرتے رہے, انبیاء اولیاء سے گفتگو کرتے رہے. ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں جب محفل ختم ہوئی میں حضور کی بارگاہ میں آگے بڑھا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ابو بکر شبلی کو دیوانہ سمجھتے ہیں, پاگل سمجھتے ہیں, مجذوب سمجھتے ہیں, مگر آپ ان کا اتنا ادب کر رہے ہیں, اتنا احترام کیا, ان کا استقبال کیا, ان کو سینے سے لگایا, پیشانی پر بوسہ دیا. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ابو بکر شبلی عمل کون سا کرتے ہیں؟ تو میرے غیب دان آقا, وہ آقا جو امتی کے حال کو جانتے ہیں, جو امتی کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں, جو امتی کے اعمال کو جانتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا, کہا ابو بکر بن مجاہد ہاں دنیا انہیں پاگل کہتی ہے, مجنون کہتی ہے, دیوانہ سمجھتی ہے, مگر میری بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ قرآن کریم کی ایک سورت, ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور میری بارگاہ میں 3 مرتبہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے میری شان بیان کی ہے یہ بھی پڑھتے ہیں, اور ہر نماز کے بعد میری ذات پر 3 مرتبہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. ان کا یہ عمل میری بارگاہ میں اتنا مقبول و محبوب بن چکا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بھی ابو بکر شبلی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. آپ نے فرمایا ابو بکر بن محمد ہاں میں بھی ان کو دیوانہ سمجھتا تھا, مگر آج جو میں نے تعظیم کی اسی طرح خواب میں آقا کو ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ سوچیں نبی جس کا ادب کرے, حالانکہ ساری کائنات نبی کا ادب کرتی ہے, نبی سے پیار کرتی ہے, مگر امتی اگر حضور کی محبت میں سچا ہو جائے, مخلص ہو جائے, خالی زبان سے نعرہ لگانے والا نہ ہو بلکہ اپنے سینے پہ گولی کھانے والا ہو, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو حضور کے نام پہ قربان کرنے والا بن جائے, اپنے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا بن جائے, تو مصطفیٰ جان رحمت بھی اس امتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما لیتے ہیں. میں اور آپ غور کریں ہماری کیفیت کیا ہے, کہ ہمارے اندر اتنا کرنٹ ہے, اتنی کیفیت ہے, اتنا ادب و احترام ہے کہ ہم بھی اپنی نبی کے نام پر جان دینے والے ہوں. یا غلامی رسول میں موت بھی قبول, نعرہ لگایا, میلاد منایا, آئے بیٹھے بہت اچھا, کھانا کھایا چلے گئے. کیا اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کی؟ اپنے اندر کیا پیدا کیا؟ توجہ ادھر رکھیں, کیا پیدا کیا ہم نے سوچے. میلاد کا مہینہ آیا ہے, آخری ہفتہ چل رہا ہے, میلاد کا مہینہ ختم ہو جائے گا, مگر میرے اور آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی کہ خالی ہم نے میلاد کی محفلوں کو سجا لیا, میلاد کی محفلیں منا لی, پھر چلے گئے, میلاد کا مہینہ چلا گیا, مگر ہم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ یہ میلاد کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, میلاد کی محفلوں کے باقاعدہ مقاصد ہوتے ہیں. میلاد کی محفلوں کے مقاصد پر علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور ان مقاصد میں ایک مقصد محفل میلاد کا علماء نے یہ بیان کیا. علماء کہتے ہیں وہ مقصد یہ کہ مسلمان اپنے نبی کا میلاد منا کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. مثال کے طور پر اگر گناہ کی عادت تھی تو نبی کا میلاد منا کر وہ گناہ چھوڑے, اگر نیک اعمال نہیں کرتا تھا تو حضور کے میلاد منانے کی برکت سے نیک اعمال کرے, اگر حضور پر درود پہلے نہیں پڑھتا تھا تو حضور کا میلاد اس کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کا ثبوت دے اور اپنے نبی پر درود پڑھے.
اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ امتی جب نبی پر درود پڑھتا ہے اور خاص طور پہ یا رسول اللہ والے صیغے سے پڑھتا ہے تو میرے آقا اس کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو ہمیں اسے اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہے۔ یہ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ اس عقیدے کے ساتھ کہ گنبد خضرا کے مکی میرے اور آپ کی اس میلاد کی محفل کو دیکھ بھی رہے گئے، سن بھی رہے گئے، اور آقا اگر کرم فرمائیں گے تو ہماری میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آئیں گے۔ مل کے باواز بلند بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بغیر شرمائے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار پڑھتا ہوں جو ہمارے اہل سنت کا ترانہ ہے، بچے بچے کو یاد ہے، اور یہ ترانہ ہونا بھی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ ان اشعار میں شامل ہو جائیں، نہ بھی آئیں تو یا رسول اللہ کا نعرہ ضرور لگائیے۔ اس محبت و عقیدت کے ساتھ آج اپنے نبی کے میلاد میں بیٹھیے کہ میرے آقا ہماری اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، سارے مل کر کوئی لب خاموش نہ رہے۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ قسم اللہ کی
سن رہے ہوں گے مدینے میں، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کا
ڈر ہے جو بھی کرتا ہے، نہیں ہے کام بزدل کا، نہ ڈر ہے جو بھی کرتا ہے، میرے ممتاز غازی کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، میرے ممتاز غازی کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، شفاعت لازمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت لازمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کا ترانہ اپنی زبان پر اتنا جاری رکھیں، اتنا جاری کریں، اتنا جاری کریں کہ جئیں تو یہی نعرہ لگاتے لگاتے، مریں تو یہی نعرہ لگاتے لگاتے، یہاں تک کہ ہم قبر میں پہنچے نا تب بھی ہماری زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہو، جی ہاں یا رسول اللہ۔ باقاعدہ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ نعرہ رسالت کی اتنی برکتیں ہیں، خدا کی قسم اتنی برکتیں کہ اگر مسلمان دنیاوی زندگی میں اس کی عادت اپنا لے تو یہ نعرہ اسے قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ جی ہاں، بزرگوں نے لکھا، ایک عورت تھی بغداد میں رہتی تھی، تو اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی اسے مشکل ہوتی، تھوڑی سی ٹھوکر لگتی، پریشانی ہوتی نا، تو آنکھ بند کر کے کہتی یا رسول اللہ، اس کی زندگی معمول بنا لیا۔ انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے نے اسے کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اماں کیا سلوک کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، خبر میں کیا بنی؟ سنا ہے منکر نکیر فرشتے ہیں، بڑے خوفناک ہیں اور ڈرونی شکلوں میں آتے ہیں، اور مردہ تو دیکھ کر ہی ان کو سوال و جواب بھول جاتا ہے، آپ پہ کیا گزری؟ تو ماں نے کہا بیٹا کیا گزرتی، جو دنیاوی عادت تھی میں نے وہاں بھی اسی پہ عمل کیا، جب قبر میں فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، تو میری عادت تھی کہ جب مشکل ہوتی تھی تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی یا رسول اللہ۔ تو جب منکر نکیر کو دیکھا تو میں ڈر گئی، تو میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھا اور یا رسول اللہ پکارا، اور کہا، پکارتی رہی، جب ہاتھ ہٹائے تو منکر نکیر جا چکے تھے اور یا رسول اللہ آ چکے تھے۔ اتنا بابرکت نعرہ ہے کہ اگر مسلمان واقعی اس کی عادت بنا لے تو یہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی کام دیتا ہے، اور ابھی ہم نے اشعار میں سنا کہ آخرت میں بھی کام دے گا۔ آخرت میں بھی اگر کسی نے میدان محشر میں ایک امتی نے بھی اگر حضور کو کہا نا یا رسول اللہ،
بس سمجھو آخرت میں اس کا حساب و کتاب کے بغیر ہی اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں اس نعرے کے ساتھ مرتے دم تک وابستگی عطا فرمائے۔ قرآن پاک پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بخاری شریف میں بھی اور دیگر محدثین نے اس کی شرح میں اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ رب کی نعمت کون ہے؟ تو تمام مفسرین محدثین نے لکھا ای ہوا محمد الرسول اللہ، کہا اس نعمت سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ میرے محبوب علیہ السلام میری سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے تو اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب کی نعمت کا تذکرہ کرو، چرچا کرو۔ چرچا کیسے کریں گے؟ اس کا ایک طریقہ نبی کا میلاد منا کر ہے۔ ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر ہم سلام کی طرف آتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، انتہائی مختصراً وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ علماء بھی یہاں تشریف فرمائے، اور میں جانتا ہوں کہ علماء کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، ان کا لمحہ لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، ان کے ایک لمحے کی بھی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایک حدیث ایک واقعہ صرف میلاد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میلاد ایسا بابرکت مقدس عمل ہے کہ اگر مسلمان رب کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کا میلاد منائے اور اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے نبی کا میلاد منائے، اس میں دکھاوا، ریاکاری، تکبر، غرور، نخرہ، نمود و نمائش، اپنی واہ اپنی تعریف یہ نہ ہو، صرف مقصد میں میلاد منا رہا ہوں، میلاد میں جا رہا ہوں، میلاد کا لنگر کھا رہا ہوں، کیوں؟ رب راضی ہو، آقا راضی ہو جائے۔ ایسا میلاد جب امتی مناتا ہے تو میرے آقا ایسے میلاد کو قبول بھی کرتے ہیں اور کرم فرمائے تو تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، چچا کے بیٹے، اس حدیث کے راوی ہے، اور مشکات شریف، ترمذی شریف صفحہ نمبر 32 پر اور 16 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جمع ہو چکے تھے انہوں نے سابقہ انبیاء کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اب جو صحابی مسجد میں آتا گیا تو اس محفل میں بیٹھتا گیا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں جس محفل میں نبی کا تذکرہ ہو جائے، نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہو جائے، یہاں تک کہ اولیاء کا تذکرہ ہو جائے، حضور کے اہل بیت کا تذکرہ ہو جائے، تو وہ محفل بھی محفل میلاد مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اب صحابہ نے یہی کیا، مسجد نبوی ہے، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم مسجد میں جمع ہوئے اور ایک ایک صحابی آتا گیا اور ہر صحابی نے سابقہ انبیاء کے تذکرے شروع کیے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اتنا کمال، اتنا اعزاز، اتنی فضیلت ان کو عطا فرمائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو لقب دیا وہ صفی اللہ۔ صفی اللہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے چنا ہوا بندہ، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ۔ تو آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، سب سے پہلے پیدا کیا، انسانیت کا باپ بنایا، اپنے دست قدرت سے ان کے جسم کو تیار کیا اور اپنی جانب سے ایک مقدس روح کو ان میں داخل کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، پھر ان کو زمین پر بھیجا، تو زمین میں بھی اللہ نے ان کو اعزازات دیے اور سب سے بڑا اعزاز یہ کہ اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا۔
اب یہ صحابی خاموش ہوئے تو اگلے صحابی بولے کہا ہاں آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی بڑی شانیں دی، نوح علیہ السلام کو بھی بڑا کمال دیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجیج اللہ بنایا کہ آپ کی امت پر جب عذاب آیا تو سارے تباہ و برباد ہو گئے، مگر اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، غرق ہونے سے بچایا، ایمان والوں کو بھی محفوظ رکھا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجیش اللہ بنایا، وہ نبی جس کو اللہ نے اپنے عذاب سے نجات دی، اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب یہ خاموش ہوئے تو اگلا صحابی بولا کہا ہاں نوح علیہ السلام بھی بڑے کمال کے نبی ہیں، مگر سنو ان سب میں سب سے بہتر اور افضل و اعلیٰ نبی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اور خلیل کا معنی دوست، خلیل کا معنی مقرب، خلیل کا معنی محبوب۔ کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور حضور کے بعد سارے انبیاء سارے رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا لیکن یہ اللہ کے خلیل تھے، اور اس وجہ سے اللہ نے انہیں آگ میں محفوظ رکھا، نہ گرمی لگی نہ سردی لگی، اللہ نے اسے حضور کے نور کے صدقے محفوظ رکھا۔ یہ خاموش ہوئے، ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا ہاں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، شان والے نبی ہیں، مگر یہ تو دیکھو اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا۔ کتنے کمال کے نبی تھے جو رب کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو گئے، کہ جس خدا نے جان دی اگر وہی خدا جان مانگ رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے تردد نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہا یہ ذبیح اللہ ہے، یہ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو ذبح کرنے والے نبی ہیں جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صحابی خاموش ہوئے، اگلے صحابی بولے، کہا ہاں اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، بڑی شان والے بڑی عظمت والے نبی ہیں، مگر یہ تو دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ کلیم اللہ وہ جو رب سے کلام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں، چاہے دور پر جائیں چاہے اپنے گھر میں ہو، جس وقت چاہتے تھے آپ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، رب سے اپنی بات منوا لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، اور جب چاہتے رب سے ہم کلام ہو کر اپنے کلیم اللہ کا اعزاز پا لیتے تھے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی شانیں دی کہ آپ کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ خاموش ہوئے، اگلے صحابی بولے، کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہے، مگر یہ تو دیکھو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ خالی جبریل امین علیہ السلام نے اماں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن کے اندر پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا۔ بچپن میں گفتگو کی، اپنی ماں کو زنا کی تہمت سے بچایا، بچپن میں لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ان قریب اللہ مجھے نبوت بھی عطا کرے گا، رسالت بھی دے گا، کتاب بھی دے گا، اور اللہ نے ان کے اندر اپنی طرف سے ایک خاص روح کو داخل کیا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، یہ بھی بڑی شان کے مالک ہے۔ المختصر، اب صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے گے، تو جس محفل میں انبیاء کا تذکرہ ہو جائے وہ محفل میلاد بن جاتی ہے، اور اسی محفل میلاد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میلاد والے آقا اس محفل میں تشریف لے آئے۔ اب جب حضور میلاد کی محفل میں آئے تو صحابہ خاموش ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کھڑے ہوئے، حضور کا استقبال کیا، میرے آقا تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام اگرچہ جانتے تھے پھر بھی حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا تذکرہ کر رہے تھے؟ ایک نے کہا آدم صفی اللہ، دوسرے نے کہا نوح نجیش اللہ، تیسرے نے کہا
ابراہیم خلیل اللہ، چوتھے نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ، پانچویں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، چھٹے نے کہا عیسیٰ روح اللہ۔ یہاں تک کہ صحابہ اب ان انبیاء کا تذکرہ کرتے تھے۔ اب جب صحابہ انبیاء کے تذکرے سے فارغ ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ تم نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ تو کر دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کا میلاد تو منا لیا، ان کی شان و عظمت تو بیان کر لی، مگر یہ تو بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ اب حضور پوچھ رہے میں کون ہوں؟ اب صحابہ کیسے جواب دیتے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہماری اس محفل میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں آپ کون ہیں، کیونکہ جو آپ اپنی شان و عظمت بیان کریں گے وہ آپ کا امتی، آپ کا غلام بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کون ہیں، آپ کی شان و عظمت کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ آدم صفی اللہ یہ برحق ہے، ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی برحق ہے، اسماعیل ذبیح اللہ یہ بھی برحق ہے، نوح نجیش اللہ یہ بھی برحق ہے، موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی برحق ہے، عیسیٰ روح اللہ یہ بھی برحق ہے، مگر مجھے بھی سنو، فرمایا انا حبیب اللہ، اور اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ اب حبیب اللہ کون ہوتا ہے؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، فرمایا حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو صفی اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو کلیم اللہ بھی ہو، روح اللہ بھی ہو، خلیل اللہ بھی ہو، ذبیح اللہ بھی ہو، نجیش اللہ بھی ہو، جس کو اللہ نے سابقہ سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے مزید ان میں کمالات ڈال کر جس پیغمبر کو، جس نبی کو، جس محبوب کو اللہ یہ سارے کمالات عطا کر دے، فرمایا اس محبوب کو اللہ کا حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ اللہ نے مجھ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء رسول بھیجے ان کو اللہ نے جتنے کمال دیے وہ سارے کمالات اللہ کریم نے مجھ محمد علیہ السلام میں جمع کر کے مجھے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کا ذکر کرنا، نبی کے ذکر کی محفل سجانا، نبی کا میلاد منانا حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے کہ صحابہ حضور کی موجودگی میں بیٹھ کر انبیاء کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اور جب میلاد میں میلاد والے آقا آ جاتے تو صحابہ حضور کے سامنے حضور کا میلاد بھی بیان کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کے سامنے اپنے میلاد کو بیان فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ من انا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو کعبہ تعمیر کر کے انہوں نے رب سے مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، جو آیت پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، فرمایا میں ہی وہ ہوں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا تو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر تم میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا صحابہ من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ بتا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ بشارت ہوں جو بشارت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو دے دے کر آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے میرا نام بھی بتایا، میرے میلاد کا تذکرہ بھی کیا، میری خوشخبریاں بھی امت کو دے کر چلے گئے۔ فرمایا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے کرتے آسمانوں میں تشریف لے گئے، فرمایا اسی بشارت کو اللہ نے مجھ محمد علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں پیدا فرما دیا۔ پھر ارشاد فرمایا صحابہ من انا، میں کون ہوں؟ عرض کی آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میں ہی وہ نور ہوں کہ میری ولادت کے وقت جو نور چمکا تھا اور ساری کائنات میرے نور کی وجہ سے روشن ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میری ماں اماں آمینہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ فرمایا جس نور مصطفیٰ کی پیدائش کے وقت اللہ نے ساری کائنات کو روشن کیا، فرمایا وہی نور مصطفیٰ اللہ نے میری صورت میں دنیا میں پیدا فرما دیا۔
اس سے پتہ چلا میلاد وہ پاکیزہ عمل ہے کہ میرے آقا کے صحابہ بھی مناتے تھے، حضور بھی اپنا میلاد اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے، اور صحابہ مخلص لوگ تھے، حضور سے سچا پیار کرنے والے تھے، تو میرے آقا ان کی میلاد کی محفل میں تشریف بھی لاتے تھے۔ آئیے مل کر آپ بھی اپنے نبی کو پکار لیجئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، کوئی لب خاموش نہ رہے، دل سے حضور کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر امتی دل سے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، اخلاص سے اپنے نبی کا میلاد منائے، نبی کو پکارے، تو میلاد والے آقا میلاد کی محفل میں آتے بھی ہیں، دیدار بھی عطا کرتے ہیں، میلاد منانے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور میلاد کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ سنیے آخری روایت اور پھر ہم سلام کی طرف آئیں۔ امتی اگر نبی کا میلاد منائے، شرط وہی ہے، دل سے منائے، اخلاص سے منائے، ریاکاری، تکبر، غرور، نخرہ، دکھاوا نہ ہو، صرف رب کو راضی کرنے کا مقصد اور آقا کو خوش کرنے کا مقصد ہو، تو مسلمان منائے تب بھی میرے آقا اسے قبول بھی کرتے ہیں، اسے اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں، میلاد منانے پر اسے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اگر غیر مسلم منائے تو میرے آقا اسے ایمان کی دولت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرتے ہیں، اور بیان المیلاد النبی میں صفحہ نمبر 35 پر محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بغداد میں ایک شخص تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، مسلمان تھا، اور اچھی عادت یہ تھی کہ تجارت سے جو بھی مال ملتا اس میں سے اپنے نبی کے میلاد کے لیے سب سے پہلے حصہ نکالتا۔ یہی طریقہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہو، حالات کیسے ہی خراب ہو، مگر ہم نے اپنے نبی کا میلاد تو نہیں چھوڑنا، یہ تو چلے گا، قیامت تک چلے گا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میلاد منانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مہینے میں تو اپنی آمدنی میں سے کچھ رقم جمع کرتے رہیں، 11 مہینے جب جمع کریں گے 12ویں مہینے میں کھولیں، جو ہو اسی کے مطابق میلاد منا لیں۔ تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی
تجارت کرتا اور ہر تجارت کے مال سے جو بھی نفع ملتا پہلے اپنے نبی کے میلاد کے لیے کچھ رقم نکال کر اسے جمع کرتا۔ جب پورا سال گزر جاتا اور ربیع الاول کا مہینہ تشریف لاتا تو اب یہ اسی رقم کو جمع کرتا اور جتنی رقم بنتی یہ حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا، محفل سجاتا، علماء کو، اولیاء کو، حفاظ کو اس زمانے کے حساب سے جو اہتمام ہوتے تھے، محفلیں سجتی تھیں، حضور کا ذکر ہوتا تھا، باقاعدہ لنگر کا اہتمام وسیع پیمانے پر ہوتا، تو یہ اپنی گنجائش کے حساب سے حضور کا ذکر کرتا اور یوں محفل میلاد سجاتا۔ اس کے گھر کے برابر میں جو گھر تھا، جو اس کا پڑوسی تھا، وہ یہودی تھا، مالک بھی یہودی تھا، بیوی بھی یہودی تھی۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس نے حضور کا میلاد منایا، جو تاجر تھا، تو میلاد جب ختم ہوا تو اگلے دن یہودیہ نے اپنے شوہر یہودی سے پوچھا، کہا یہ مسلمان ہر سال کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اہتمام کرتا ہے، یہ چراغ جلاتا ہے، یہ جھنڈے لگاتا ہے اور محفل سجاتا ہے اور لنگر کا ایک بڑا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کیا ہو گیا، کیوں کرتا ہے ایسا؟ تو شوہر یہودی تھا، تو شوہر نے کہا یہ دراصل اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، 11 مہینے نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ چراغاں کر کے، جھنڈے لگا کر، جلوس میں شرکت کر کے، محفل میلاد سجا کر، لنگر پکا کر، لوگوں کو کھلا کر محبت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا، میلاد والے آقا ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے آئے، یہ مہینہ ہے جس کے صدقے اللہ نے اپنا لاڈلا محبوب ہمیں عطا کیا، یہ محفل سجا کر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب بیوی کون ہے؟ یہودیہ، شوہر کون ہے؟ یہودی، مگر اس نے چھپایا نہیں، اس نے حق بولا، سچ بولا۔ اب یہودیہ نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ حضور کا نام سنا تو یہودیہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، کہا مسلمان اتنے اچھے ہیں، اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور سال کے بعد اتنی محبت کا اظہار؟ کہا ہاں۔ تو یہودیہ نے اپنی زبان سے کہا، یہ جملہ رب کو پسند آ گیا، اس لیے علماء کہتے ہیں زندگی میں مسلمان کوئی ایک نیکی ایسی کر جائے جس کی وجہ سے اس کا رب ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جائے۔ کون سی وہ نیکی ہوگی؟ وہ نیکی وہ ہوگی جس کو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا، وہ نیکی کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہودیہ کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ حضور کا ذکر، حضور کا نام اس یہودیہ کی زبان پر آیا۔ اب اس کی قسمت دیکھیں کیسے بدلے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس رات جب یہودیہ سوئی تو یہودیہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ اس کے گھر کی جو گلی تھی وہ ساری سجی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا ہجوم ہے اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر گلی کے دائیں اور گلی کے بائیں استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک پاکیزہ سواری آئی اور اس سواری پر ایک پاکیزہ بزرگ شخصیت تشریف فرما تھی اور اتنے حسین و جمیل، اتنے کمال کی شخصیت تھے کہ یہودیہ کہتی ہے کہ اس پر ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہو۔ اب جیسے جیسے وہ سواری آئی تو لوگ چپکنے لگے، چومنے لگے، ہاتھ ملانے لگے۔ اب یہ چلتے چلتے سواری آگے بڑھتی گئی تو لوگوں کا جمع غفیر بھی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہودیہ کہتی ہے میں نے اپنے برابر والے سے پوچھا یہ کون ہے؟
یہ کون آ رہا ہے؟ یہ سواری کس کی ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتی؟ یہودیہ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا پھر سن، یہی وہ میلاد والے آقا ہیں جس کا میلاد آپ کا مسلمان پڑوسی ہر سال مناتا ہے۔ اس سال آپ کے مسلمان پڑوسی نے اسی آقا کا میلاد منایا اور اتنی محبت و تعظیم میں اپنے نبی کا میلاد منایا کہ آج میلاد والے آقا تیرے اس مسلمان پڑوسی کے گھر اسے مبارک دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو نبی کے ارد گرد جمع ہیں، یہ وہی ہیں جو اپنے نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں اور اپنے نبی سے سچی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہودیہ نے کہا اچھا یہی وہ نبی ہے جس کا میلاد میرا پڑوسی مناتا ہے اور اپنے اسی نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ تو برابر والی نے کہا ہاں یہی وہ نبی ہے۔ تو یہودیہ نے کہا اگر میں انہیں پکاروں تو کیا یہ مجھے جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں جواب دیں گے۔ کہا میں تو یہودیہ ہوں، میں تو غیر مسلم ہوں، میں تو رب کو بھی نہیں مانتی، میں تو ان کو بھی نہیں مانتی، مگر یہ مجھے جواب دیں گے۔ تو اب اس یہودیہ نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی سواری جب اس یہودیہ کے قریب سے گزری تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس کی اب دنیا بدلنے لگی۔ جب حضور قریب سے گزرے تو یہودیہ نے عرض کیا یا محمد قف، اے محمد علیہ السلام ٹھہر جائیے۔ اب جب حضور کو یا محمد کہا تو میرے آقا نے اپنی سواری روکی اور سواری روک کر میرے آقا نے پیچھے اس یہودیہ کی طرف دیکھا اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے کہا لبیک اے میری امتیہ، لبیک میں حاضر ہوں۔ جب آپ نبی کو پکاریں گے تو پھر امتی، جب امتی لبیک کہے گا تو ادھر سے بھی آواز آتی ہاں لبیک میں بھی حاضر ہوں۔ امتی جب تو میرے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھ لبیک میں بھی امتی حاضر ہوں کہ جب تو میرے نام پہ جان دیتا ہے تو میں بھی تجھے اپنے عاشقوں میں قبول کر لیتا ہوں۔ امت اس یہودیہ نے کہا یا محمد ٹھہریے۔ تو آقا علیہ السلام رک گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا لبیک۔ اب یہودیہ بڑی متعجب ہوئی جب حضور نے اس کو دیکھا، اب اس حیرت سے بولی کہ کیا آپ میری طرف دیکھ رہے، کیا آپ نے مجھ پر توجہ کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیا تو نہیں جانتی اللہ نے مجھے خالی ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کی 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھی تو انسانیت میں شامل ہے، تو بھی میری امت میں شامل ہے۔ اور سن، مجھے اللہ کی طرف سے ابھی ابھی یہ خبر ملی، وہی آئی کہ تو ابھی ابھی مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ جب اس سے یہ سنا تو حضور کے قدموں میں گری اور کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ جب یہودیہ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی۔ اب یہ خواب دیکھ رہی ہے، آقا مسلمان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں کافی دیر بیٹھے رہے، اس کو حضور مبارک دیتے رہے، اس کے میلاد کو قبول کرتے رہے۔ اس مسلمان کا گھر حضور کی آمد کی برکت سے خوشبو سے معطر رہا، نور سے منور رہا۔ میرے آقا چلے گئے، یہودیہ کی آنکھ کھلی۔ اب یہودیہ نے جب آنکھ کھولی اس نے کہا اچھا میں خواب دیکھ رہی تھی، اب سچ مچ اس نے دل سے پھر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انہ محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد علیہ السلام اللہ کے سچے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اب دوبارہ بیداری میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب ذہن یہ بنا لیا کہ اب میں بھی اس مسلمان کی طرح ساری زندگی اپنے نبی کا میلاد بھی مناؤں گی اور اپنے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کا اظہار بھی کروں گی۔
اب کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ تمنا کی، یہ خیال کیا، یہ سوچا، کمرے سے باہر آئی، اب باہر آئی تو دیکھا اس کا شوہر جو یہودی تھا اب وہ اپنے گھر کو سجا رہا ہے، وہ لائٹیں لگا رہا ہے، اس دور کے حساب سے چراغ کا اہتمام کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کی ڈیکوریشن میں مصروف ہے، گھر کی سجاوٹ میں مصروف ہے۔ تو بیوی قریب آئی، پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ دو چیزوں کی خوشی منا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تم نے اسلام قبول کر لیا، اس خوشی میں گھر کو سجا رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ گھر کو سجا کر میں بھی اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہوں۔ تو یہودیہ بیوی نے پوچھا، سابقہ یہودیہ بیوی نے پوچھا آپ تو یہودی ہیں، آپ بھی مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا۔ سن چل تمہیں گواہ بنا کر میں بھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد علیہ السلام اس کے سچے بندے رسول کے۔ اب اس مسلمان بیوی نے پوچھا اچھا یہ تو بتا آپ کیسے مسلمان ہو گئے، آپ نے کیسے کلمہ پڑھا؟ تو ابو سابقہ یہودی اور موجودہ مسلمان کا جملہ دل سے سنو، کہنے لگا ہاں جو نبی خواب میں تیرے خواب میں آ کر تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا، وہی نبی میرے خواب میں بھی تشریف لایا اور مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بھی کیا، اور تیرے مسلمان ہونے کی بشارت بھی دے کر تشریف لے گئے۔ اسی نبی نے مجھے بتایا کہ تو بھی مسلمان ہو چکی ہے، اور اسی نبی نے خواب میں مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلامی میں قبول کر لیا۔ اب میں اپنے اسلام لانے پر، تیرے اسلام قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور جس طرح یہ مسلمان میلاد منا کر اپنے آقا کو راضی کرتے ہیں، اب اسی طرح میں بھی اپنے آقا کا میلاد منا کر اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اب اس نے بھی مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلا کام اپنے نبی کا میلاد منا کر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا، محدث ابن جوزی کہتے ہیں مسلمان سوچ جب ایک غیر مسلم اپنے نبی سے خالی محبت کا اظہار کرے اور اللہ میلاد کو اچھا سمجھے، میلاد کو جائز سمجھے، میلاد مناتا نہ تھا مگر میلاد سے محبت کرتا تھا، نبی کو مانتا نہیں تھا مگر میلاد والے آقا سے محبت کا اظہار کرتا تھا، زبان سے تعریف کرتا تھا، تو اللہ کریم نے اسے حضور کے میلاد کے صدقے ایمان کی دولت بھی عطا کی، میلاد منانے والا بھی بنایا، حضور کے عاشقوں میں بھی قبول کیا۔ فرمایا جب غیر مسلم نبی کا میلاد منائے تو اللہ اسے ایمان دیتا ہے، اور جب تو مسلمان ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام ہو کر، حضور سے عشق کرنے والا ہو کر، جب تو اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں اپنے آقا کو امام الانبیاء سمجھ کر، خاتم الانبیاء سمجھ کر، سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب تو اپنی نبی کا میلاد منائے گا تو سوچ اللہ کریم تجھے کتنے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ جب اسے ایمان ملا تو فرمایا تو میلاد منائے گا تو پہلے سے ایمان والا ہے، اللہ تجھے ایمان پر استقامت دے گا، ایمان پر زندگی دے گا۔ اور میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی برکت یہ کہ اللہ میلاد منانے والوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرماتا ہے، اور جب میلاد کے صدقے ایمان پر زندگی مل جائے، ایمان پر موت مل جائے تو میلاد کا اس سے بڑا انعام نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میلاد منانے سے برکتیں اترتی ہیں، میلاد منانے سے امن ملتا ہے، میلاد منانے سے آقا کا پیار ملتا ہے، میلاد منانے سے ایمان پر استقامت ملتی ہے، ایمان پر زندگی ملتی ہے، ایمان پر خاتمہ ملتا ہے۔ میلاد منانے پر آقا میلاد منانے والے سے خوش ہوتے ہیں اور کرم فرمائے تو اس کی میلاد کی محفل میں بھی تشریف لاتے ہیں، اسے مبارک بھی دیتے ہیں اور اس کی میلاد کی محفل کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور میلاد منانے والے امتی سے بھی آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ آئیے مل کر آخر میں آپ بھی اپنے نبی کو پکار لیجئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، پڑھ لیجئے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں، پکاریں
راہ جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہمیں نہ، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہمیں نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہمیں نہ چھوڑے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ